پاک فوج کی 37 بریگیڈ کے میجر جنرلوں کی عہدوں پر ترقی، میڈیکل کور کے بھی 12 آفیسر شامل۔ مولانا کو کہا تھا کہ مدرسے کے بچوں کو سیاسی معاملات میں نہ ڈالیں۔ مولانا اس ویلے سمجھیا نہیں سی، جس لئے گل اسے میں آخی سی نہ بچیاں نو انج نہ کر، انہاں دا مستقبل دا تے نہ لا، اے اچھی گل نہیں کی۔ اے جڑے تو بچے نو آن کے جلسے جلوساں وچ ڈنڈا فورس وچ آن کے جس لئے تو شامل کر دے، انہاں بچیاں وچ کچھ بھی نہیں رہندا۔ لہذا انہاں بچیاں نو انہاں کماں کولوں دور رکھو۔ اے دین نے پڑھائی ہستین، دین نے پیروکار ہیں، دین ہستے کم کرسن، آج کچھ حاصل کرسن تو کل کچھ دیسن۔ گزشتہ ماہ چین نے ایران کے ساتھ $400 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ جس دن 6 اپریل کو ویانا میں امریکہ ایران جوہری معاہدے پر دوبارہ بلا واسطہ مذاکرات ہوئے، اس دن روسی وزیر خارجہ کی بھی 9 سال بعد پاکستان آمد ہوئی اور اس معاہدے کی تیاری میں 5 سال لگے، جس نے امریکہ کے 2 حریفوں کو اکٹھا کر دیا۔ کیا اسے امریکی خارجہ پالیسی کی ناکامی کہا جا سکتا ہے؟ ایران چین معاہدہ پر صرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہی مضطرب نہیں بلکہ بھارت بھی پریشان ہے۔ ماضی میں ایران اور بھارت کو تیسرا سب سے بڑا توانائی فراہم کرنے والا ملک تھا، لیکن 2018 میں سابقہ امریکی صدر ٹرمپ کی یک طرفہ طور پر جوہری معاہدے سے نکلنے کے نتیجے میں بھارت کو بھی ایران سے تیل کی درآمد پر پابندی لگانا پڑی۔ چنانچہ ایرانی تیل کی جگہ بھارت کو مہنگا تیل خریدنا پڑا، جس سے اس کی توانائی تجارت پر برا اثر پڑا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نیا چین ایران معاہدہ بھارت کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ اس لیے بھارت کو خطے کے ملکوں یعنی چین، ایران، پاکستان کے ساتھ اپنی پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ فوری اثرات پر مرتب ہوں گے۔ بھارت نے پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا اور لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی ہوگی۔ چین ایران معاہدہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، کیونکہ چین رول اینڈ بلڈ منصوبہ مشرق وسطیٰ تک توسیع پائے گا۔ پاکستان اس کا مرکز یعنی کہ پاکستان کی ضرورت صرف چین کو ہے، بلکہ ایران بھی اپنے توانائی کو پاکستان کے ذریعے بھارت پہنچا سکتا ہے، جبکہ بھارت کو افغانستان اور سنٹرل ایشیا تک پہنچنے کے لیے پاکستان ناگزیر ہے۔ افغانستان اور دیگر لینڈ لاک ملکوں کے مستقبل کے لیے پاکستان ایک سانے کی کنجی ہے، اور یہ بات بہت کم پاکستانیوں کے علم میں ہے کہ چند ماہ بیشتر ماہ بردار کارگل ٹرین کا آغاز ہوگا، جس کا روٹ ایران سے ہوتا ہوا ترکی تک پہنچتا ہے اور روڈ ازبکستان اور سنٹرل ایشیا تک پہنچے گا۔ اس طرح مستقبل میں یہ روٹ تینوں ملکوں کی سیاست اور معیشت کی ترقی کے باعث ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ تینوں ملکوں کا اسٹریٹجک بلاک تشکیل دے گا، جس میں چین اور روس بھی شامل ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو صرف چین بلکہ روس بھی کراچی سے پشاور تک نئی ریلوے لائن بچھانے میں مددگار ہوگا۔ دنیا بھر میں کسی بھی ملک کی تیز رفتار ترقی کا انحصار جدید ترین ریلوے نظام اور موٹر وے پر ہے۔ امریکی اخبار نیوز یارک
ٹیم کے مطابق دونوں ملکوں نے معاہدے کے مندرجات دنیا کے سامنے نہیں رکھے۔ اس 25 سال $4 ارب معاہدے کا اطلاق ملٹری تعارف، مشترکہ مشقیں، اسلحے کی تیاری اور انٹیلیجنس اشتراک کے شامل ہیں۔ یہ معاہدہ پورے مشرق وسطیٰ پر اپنی معیشت اثرات ڈالتے ہوئے آخر کار اسرائیل کی عزاداری کا خاتمہ کر دے گا۔ مزید یہ فلسطین کے حقوق کے حوالے میں مددگار ثابت ہو کر مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کی بنیاد بنے گا۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق ویانا میں جوہری تنازع پر امریکی ایران بلاواسطہ مذاکرات یورپین یونین کے توسط سے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایران پر عائد پابندیاں امریکہ نے عارضی طور پر اٹھانے پر رضامندی ظاہر کی ہے اور اس 2 روز میں مذاکرات ایران و روسی مندوبین نے مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے ایٹمی پروگرام پر ہونے والی بات چیت کو ایک نیا باب قرار دیا ہے۔ مارچ کے آخر اور اپریل کے شروع میں جو تاریخ ساز واقعات رونما ہوئے وہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں ریڈیکل تبدیلیاں لائیں گے، اس کا خاتمہ کریں گے جو پچھلی کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے ایران چین 50 سالہ معاہدہ، دوسرا امریکہ ایران مذاکرات کا دوبارہ شروع ہونے، تیسرا 9 سال بعد روسی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان۔ یہ تمام معاملات ایک دوسرے سے چڑھے ہوئے ہیں جو آخر کار مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کا حل بھی لے کر آئیں گے۔ خطے میں بڑی تیزی سے ہونے والی تبدیلیاں پاکستان کے سیاسی حالات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدلتا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک توازن قائم ہونے جا رہا ہے جس میں کسی کو بھی کسی پر بالادستی حاصل نہیں ہوگی۔